اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پر بات چل رہی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض قرار دی ہیں، بعض واجب قرار دی ہیں اور بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمارے باطنی اعمال میں یعنی ہمارے جو اندر کے اعمال ہیں ان میں بھی بعض چیزیں فرض قرار دی ہیں، بعض واجب اور بعض گناہ قرار دی ہیں۔ تو جس طرح ظاہری اعمال کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور ظاہری گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، اسی طرح باطنی اعمال کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے اور باطنی جو گناہ ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو۔ تو ہمارے باطن کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد یہ اندر کی بیماری ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، اور فرمایا کہ ایسے کھا جاتی ہے جیسے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے کہ جو یکدم جلتی ہے، بھڑکتی ہے اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ ختم کر دیتی ہے، لیکن ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے اور جس چیز کو لگتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حسد کی آگ کا معاملہ ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھاتا رہتا ہے، یا جو حسد کی آگ ہے یہ انسان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان کی نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو بہرحال، اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ حسد کی حقیقت کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو جو پہلی تین باتیں تھیں یعنی حسد کی حقیقت اور اس کی قسمیں اور اس کے جو اسباب ہیں ان پر بات چلی تھی، تو آخری بات جو حسد کا علاج ہے، یہ حسد کا علاج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حسد کی جو بیماری ہے اس کے تین علاج ہیں۔ علماء کرام نے اس کے تین علاج لکھے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے تحت انسانوں کے اندر اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے تحت انسانوں کے اندر اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے، اور کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی اور کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی۔ مثلا ایک انسان کو دنیا کے مال و دولت کی نعمت سے نواز دیا تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ اگر ایک کو شہرت کی نعمت سے نواز دیا تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی دولت سے نعمت سے نواز دیا۔ اگر ایک کو علم کی دولت سے نوازا تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حسن و جمال کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ عالم دنیا جو ہے، اس عالم دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ عطا فرمائی ہو، اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔
ایک عالم وہ ہے کہ جس کے اندر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، وہاں پر غم رنج و الم کا نام و نشان نہیں ہے، دکھ کا وہاں سے گزر نہیں ہے، وہ عالم جنت ہے۔ اور دوسرا عالم اس کے بالکل مقابل ہے کہ جہاں پر راحت کا نام و نشان نہیں ہے، سکھ کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہے، چین کا وہاں سے گزر نہیں ہے، اور وہاں پر دکھ ہی دکھ ہے، وہ عالم جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور تیسرا عالم اس کے ان دونوں کا مرکب ہے کہ جس میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، وہ عالم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور پھر اس عالم دنیا کے اندر اللہ تعالی نے کسی انسان کو کوئی نعمت دے دی اور کسی انسان کو کوئی نعمت دے دی۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ عالم دنیا کے اندر اگر انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ دکھ بھی خالص نہیں ہے، اگر کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ راحت بھی خالص نہیں ہے۔ یعنی عالم دنیا کا نہ کوئی دکھ خالص ہے اور نہ کوئی راحت خالص ہے، کیونکہ یہاں پر ہر دکھ کے پیچھے ایک خوشی پوشیدہ ہے اور ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس عالم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دے دی اور اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کو کسی اور نعمت سے نواز دیا۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا کے مال و دولت کی نعمت سے نواز دیا، تو اب اس کے مقابلے میں دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس اپنی صحت کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ مال و دولت والے کے اوپر حسد کرتا پھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کا مال و دولت کیوں دے دیا، اس کو دنیا کے مال و دولت سے کیوں نواز دیا۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے انسانوں کے اندر نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان ہے، دیکھنے سے بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں اور کارخانے اس کے چل رہے ہیں، اور دنیا گھر کے اندر نوکر چاکر اس کے موجود ہیں، اور دنیا کا عیش و عشرت کا جتنا بھی سامان ہے وہ سارے کا سارا اس کے گھر کے اندر موجود ہے، جتنا بھی دنیا کا مال و اسباب ہے اس کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما رکھا ہے۔ لیکن رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آتی، جب تک کہ وہ نیند کی گولی نہ کھائے اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس قرضے کی ٹینشن اس کے سر کے اوپر اتنی سوار ہے کہ رات کو وہ سو نہیں سکتا، چین کی نیند نہیں سو سکتا جب تک کہ وہ نیند کی گولی نہ کھائے۔ اور یا پھر دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن معدے کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ معدہ ایک لقمہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک لقمہ، اور ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ تم نے یہ بھی نہیں کھانا اور تم نے یہ بھی نہیں کھانا۔ اب گھر کے اندر مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور پھل موجود ہیں، فروٹ موجود ہے، وہ حسرت سے دیکھ رہا ہے، دنیا کا تمام مال و اسباب اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ ان کھانوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، وہ کھا نہیں سکتا۔ پیسہ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مزدور ہے، وہ 8-10 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے، سخت مزدوری کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے، سڑک پر کام کرتا ہے یا کسی مستری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے،
اور 8 سے 10 گھنٹے کی مزدوری کے بعد اس کو چند 100 روپے ملتے ہیں، چند 100 روپے، اور وہ چند 100 روپے گھر لے کر آتا ہے اور بھرپور بھوک کے ساتھ وہ آ کر کھانا کھاتا ہے، بھرپور بھوک کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ رات کو جب بستر پر جاتا ہے تو جاتے ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے، اور 8-10 گھنٹے کی وہ بھرپور نیند کے بعد اٹھتا ہے، صبح ڈٹ کر وہ ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اپنی نظر سے، دنیاوی نظر سے، مادی نظر سے، تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جس کو اللہ تعالی نے دنیا کا مال و دولت دیا ہوا ہے وہ راحت کے اندر ہے، وہ راحت کے اندر ہے، لیکن اگر ہم حقیقی نظر سے دیکھیں، حقیقی نظر سے، تو جس کو اللہ تعالی نے دنیا کا مال و دولت دیا ہوا ہے وہ راحت کے اندر نہیں ہے، راحت کے اندر وہ مزدور ہے۔ ایک کو اللہ تعالی نے دنیا کے مال و دولت کی نعمت سے نواز دیا، اور اس کے برعکس دوسرے کو اللہ تعالی نے چین، سکون اور صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ تو یہ میرے اللہ تعالی کی تقسیم ہے، یہ میرے اللہ تعالی کی تقسیم ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں شاید پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، رئیس آدمی تھے، بڑا مال و دولت اللہ نے ان کو دیا، بڑی جاگیریں ان کے پاس موجود تھیں کہ وہ نواب تھے۔ تو لیکن ان کے معدے کے اندر کوئی ایسی تکلیف تھی، ایسی بیماری تھی کہ ڈاکٹروں نے ان کو کھانا کھانے سے منع کر دیا کہ تم کھانا نہیں کھا سکتے، اور تمہاری غذا صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ تم نے 1 پاؤ بکری کے گوشت کا قیمہ لینا ہے اور اس قیمے کو تم نے نچوڑنا ہے۔ اب اس میں سے جو پانی نکلے گا وہ کچا پانی تم نے پینا ہے، یہ تمہاری غذا ہے ساری زندگی کے لیے، تم کچھ نہیں کھا سکتے۔ اگر کھاؤ گے تو اس طرح اگر تم پانی پیو گے کچے گوشت کا پانی تو تم کچھ عرصہ چل سکتے ہو، لیکن اگر کھانا کھاؤ گے تو تم شاید 6 مہینے بھی نہ چل سکو۔ اب گھر کے اندر مختلف قسم کے کھانے پک رہے ہیں، پھل موجود ہیں، فروٹ موجود ہیں، لیکن نواب صاحب دیکھ رہے، حسرت سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بچے کھانا کھا رہے ہیں، گھر والے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن نواب صاحب حسرت سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ پیسہ بھی موجود ہے، جاگیریں بھی موجود ہیں، مال و اسباب بھی موجود ہے، لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، حسرت سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے۔ اور ایک دن دریائے گومتی کے کنارے ان کا محل تھا، اس محل کی دوسری منزل کے اوپر کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دریا کا نظارہ کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک مزدور آیا پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی سی تھی، پوٹلی سی چھوٹی سی، اس میں روٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو اس نے درخت کے نیچے آ کر وہ مزدور بیٹھ گیا اور اس نے وہ گٹھڑی کھولی، وہ پوٹلی کھولی، اس میں 2 موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ اب یہ نواب صاحب سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور اس نے ایک کچا پیاز جیب سے نکالا، اس کو توڑا اس مزدور نے، اور کچے پیاز کے ساتھ وہ موٹی موٹی روٹیاں بڑی رغبت اور شوق سے وہ کھانے لگا۔ اور جب اس نے وہ روٹیاں کھا لی اور کھا کر اس نے دریا کا پانی پیا، اور دریا کا پانی پی کر وہ وہی درخت کے نیچے لیٹا اور اس کو فوراً نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کا زمانہ تھا، فوراً وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اور نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور نواب صاحب نے اپنے بچوں کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، اور حسرت سے کہنے لگے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری ساری کی ساری دولت، دنیا کا سارا مال و اسباب، میری ساری کی ساری جاگیریں اس مزدور کو دے دی جائے، اور اس کے پاس جو چین اور سکون کی نعمت ہے وہ مجھے دے دی جائے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ تو دیکھنے سے بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و اسباب دے رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو فکریں ہیں
جو ٹینشن ہے وہ اس کے ساتھ اتنی لگی ہوئی ہے کہ نہ رات کو وہ سو سکتا ہے نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس دوسرا مزدور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہوا ہے، صحت کی دولت سے نوازا ہوا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ اس صحت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن وہ اگر دوسرے کے اوپر حسد کرتا پھرے گا تو یہ اس کے لیے بالکل قطعاً ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرے گا. تو لہذا حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے انسان کو کوئی نعمت عطا فرما رکھی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اگر میرے دل کے اندر کوئی جلن، کوئی کڑھن، کوئی گھٹن پیدا ہو رہی ہے تو کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو عطا فرما رکھی ہے. مجھے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب انسان اس طرح سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا تو پھر اس حسد کی جو بیماری ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض چیزوں پر، بعض کو بعض پر جن چیزوں میں فضیلت دے رکھی ہے تم ان کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر وہ تمہیں نعمت میسر آ گئی، اگر وہ تمہیں نعمت مل گئی جس کی تم حسرت کر رہے ہو تو دنیا کے اندر پتہ نہیں ہے کہ تم کیا فساد برپا کر دو گے. جیسے پچھلی دفعہ میں نے ایک روایت عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی نعمت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے، کوشش، محنت، جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کروا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کا کام بگاڑ دو، اس کا سودا بگاڑ دو تاکہ اس کو یہ نعمت حاصل نہ ہو سکے. اور فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو دن رات ایک کیے ہوئے تھا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دعائیں کر رہا تھا، دعائیں کروا رہا تھا، آپ سے مانگ رہا تھا، لیکن جب اس کو یہ نعمت حاصل ہونے کے قریب ہو گئی اور یہ نعمت کو حاصل کرنے کے قریب ہو گیا تو اب آپ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کو محروم کر دیا جائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ نعمت میسر آ گئی، یہ نعمت اس کو حاصل ہو گئی، یا اس کو یہ منصب حاصل ہو گیا تو یہ دنیا کے اندر اس منصب کی وجہ سے، اس مال و اسباب کی وجہ سے، اس سودے کی وجہ سے یہ فساد برپا کر دے گا، اور اس فساد کی وجہ سے پھر اس کو جہنم کے اندر مجھے جلانا پڑے گا، پھر جہنم کے اندر اس کو مجھے جلانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کو انسانوں کے درمیان تقسیم فرمایا ہے یہ اپنی حکمت اور مصلحت سے تقسیم فرمایا ہے. تو لہذا حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان سوچے پورے غور اور فکر کے ساتھ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نعمتوں کو اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت تقسیم فرمایا ہے، اور کسی کو کوئی نعمت دے دی اور کسی دوسرے کو کوئی نعمت دے دی، اور پھر انسان اپنی نعمتوں کی طرف دیکھے، انسان اپنی نعمتوں کی طرف دیکھے. اور یہ ساری خرابی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اور اپنے اندر عیب تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ حسد ہی ہوگا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑا رواج ہے، دوسروں کے معاملات کی تحقیق اور تفتیش کا بڑا رواج ہے اور مزاج ہے لوگوں کا کہ فلاں آدمی کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، وہ مکان کیسا بنوا رہا ہے، وہ گاڑی کیسی خرید رہا ہے. بڑا ذوق رکھتے ہیں لوگ، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، کتنے موجود ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. اور پھر اگر دوسرے کی کوئی نعمت
خوشنما معلوم ہوگی، کوئی مکان خوشنما معلوم ہوگا، کوئی گاڑی خوشنما معلوم ہوگی، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ حسد ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، وہ انسان اپنی نعمتوں کی طرف دیکھے، اور اپنی نعمتوں کی طرف دیکھ کر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے اکابرین کا ایک قول ہے، میں اکثر وہ عرض کرتا رہتا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، کہ جب تم دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میرے اندر دین کی کمی ہے، مجھے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے، مجھے دین حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کی تمہیں قدر معلوم ہوگی، پھر ان نعمتوں پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ حسد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات، تمام صفتیں ان کے اندر جمع فرمائی تھی، اور مالدار بھی تھے، رئیس تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ تو ان کے حالات میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک رؤسا کے محلے میں، یعنی رئیس لوگ جو تھے، مالدار لوگ، ان کے محلے میں رہا، اور جتنا عرصہ میں ان کے محلے میں رہا مجھ جیسا غم زدہ آدمی، غمگین آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ میں جس کو بھی دیکھتا اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہوتی، اس کا لباس میرے لباس سے اعلیٰ ہوتا، اس کا مکان میرے مکان سے اعلیٰ ہوتا۔ تو اس دیکھنے کی وجہ سے میں غم کے اندر، ہر وقت میں غم کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رہائش اٹھا کر غربا کے محلے میں اختیار کر لی، وہاں پر میں نے ایک مکان لے لیا اور اس میں میں نے رہائش اختیار کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سکون کے اندر آ گیا، اس کے بعد میں سکون کے اندر آ گیا، اس لیے کہ میں جس کو بھی دیکھتا اس کے مکان سے میرا مکان اعلیٰ ہوتا، اس کے لباس سے میرا لباس اعلیٰ ہوتا، اس کی سواری سے میری سواری اعلیٰ ہوتی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قلبی راحت عطا فرما دی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، کہ جب تم دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میرے اندر دین کی کمی ہے، مجھے دین حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی، پھر ان نعمتوں پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ تو انسان کو تو یہ حسد کا پہلا علاج یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر اپنی نعمتوں کو اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے تحت تقسیم فرمایا ہے۔ کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو دوسری نعمت عطا فرما دی، یعنی ایک کو اگر مال و دولت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو دوسرے کو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نواز دیا، صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ اب صحت، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دوسرے کے اوپر حسد نہ کرے۔ جب انسان اس طرح سوچے گا، اس طرح غور کرے گا، اس طرح فکر کرے گا تو پھر حسد کی بیماری کے اندر کمی واقع ہوگی۔ یہ حسد کا پہلا علاج ہے۔ اور دوسرا علاج اور تیسرا علاج انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.